خواب کی 3 قسمیں. کبھی پیشے سے متعلق ہوتا ہے، کام کاج سے وابستہ ہوتا ہے. کوئی موٹر سائیکل چلاتا ہے، خواب میں دیکھے موٹر سائیکل چلا رہا تو ویسے ہی چلاتا ہے. موٹر سائیکل کبھی نہیں چلایا اور خواب میں دیکھ رہا ہے تو پھر معنی اور مطلب کی فکر کرنی پڑے گی. ایک شتربان جو اونٹ پالتا ہے اس کا کسب ہے اونٹ پالنا، لیکن اگر عام آدمی اونٹ دیکھے، علماء کہتے ہیں خوف و خطر کا باعث، وہ ہیپ جانور ہے. کچھ خواب ایسے ہیں جس کو شیطان بگاڑ دیتا ہے. اچھا خواب ہوتا ہے، درمیان میں گھس جاتا ہے، برباد کر دیتا ہے. ایک شخص نے خواب دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ شراب پیا کریں. علی متقی گجراتی صاحب کنز العمال زندہ تھے، 900 ہجری. ان سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا حضرت تو آپ کو منع کر رہا ہے، لیکن شیطان جو بگاڑتا ہے اس نے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے غلط بات بیچ میں ڈال دی. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ عوام کے خواب کا اعتبار نہیں. اسی طرح یہ صوفیاء جو ہوتے ہیں، پیران طریقت، کسی سے ناراض ہو تو اس کو دوزخ میں دیکھتے ہیں، کوئی خوش کر دے تو وہ فوراً جنت میں آ جاتا ہے. تو یہ ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، گھڑی پہ ٹائم دیکھنا. محدثین ان کے اقوال کا اعتبار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ان کی باتیں کمزور ہے اور سطحی ہے، بچو اس سے. ایک بات اور بڑی عجیب ہے کہ آدمی خواب دیکھتا ہے، پہلے وہ اپنے اعمال پر نظر ثانی کرے. خواب دیکھنے والے کو خود اپنے بارے میں تنبیہ ہوتی ہے کہ کیا کر رہے ہیں آپ، اس کو نہیں سوچتے، دوسرے کے پیچھے بھاگتا ہے. عموماً خواب میں اعمال متشکل ہوتے ہیں. احسن اعمال جو ہے وہ حسین نظارے میں آتے ہیں اور برے اعمال بری شکل میں پیش آتے ہیں. بعض اوقات خواب بیداری سے بھی زیادہ جاندار نکلتا ہے. ایک عالم کا قول میں نقل کرتا تھا اور مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا، کاش کہ وہ یہ نہ کہہ چکے ہوتے. تو میں نے خواب میں دیکھا اور مجھے کہا کہ میں آپ کو کتاب بھیج دوں گا جس میں میں نے صحیح لکھا ہے، آپ کا گلہ صحیح ہے. تو وہ میں بڑا فکر مند ہو گیا. اس موضوع پر ان کی کوئی کتاب اور یاد نہیں تھی. اچانک پرانی کتابیں بیچنے والے ایک ہمارے قاری صاحب تھے سیالکوٹ کے، اس نے کہا کتابیں لائے. میں نے کہا جلال الدین سیوطی کی کوئی کتاب؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں. میں نے کہا لاؤ ایک ایک دکھاؤ. میں نے ہاتھ میں لی، پہلی کتاب وہی آئی اور اس کو دیکھ کے وہی جواب جو حضرت صاحب نے خواب میں دیا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. چند دن پہلے میرے مجھ سے بڑے بھائی تھے، یہاں زمینوں پہ کام کرتے تھے، عوام آدمی تھے، طالب علموں سے محبت کرتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے. 3-4 سال پہلے فوت ہوئے. اب یہاں عصر کی اذان ہو رہی ہے اور اس کا فون آ رہا اور صاف ستھرا فون ہے. اور میں نے کہا بھائی آپ کا تو انتقال ہوا ہے. کہ افسوس، صد افسوس. لوگ آپ کو جو باتیں کہے آپ فوراً مان لیتے، یہ آپ کو غمگین کرتے، یہ دشمن ہے آپ کے. مردہ باتیں کرتا ہے جو میں ٹیلی فون پہ آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ کو میری آواز میں شک ہے؟ میں نے کوئی شک نہیں. جب میں بیدار ہوا اور اذان یہاں عصر کی ہو رہی تھی، میں ٹیلی فون کو دیکھا کہ شاید کوئی نمبر ہے.
اس میں نمبر کہاں ہے؟ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ. اکثر اپنے مناظر جو ہوتے ہیں وہ خواب میں متشکل ہوتے ہیں، اور کبھی کسی کے بارے میں بدگمانی ہوتی ہے تو بھی بری شکل میں آ جاتا ہے. اس میں بھی اپنی اصلاح چاہیے. کبھی کسی کے بارے میں بہت زیادہ حسن ظن ہوتا ہے تو وہ انہی درجات میں دکھائی دیتا ہے. تو عجائب و غرائب ہے. اور انسان جب اچھا خواب دیکھے تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرے، اور جب تکلیف دہ خواب دیکھے تو بائیں طرف اپنے ناک کے سرے کو دیکھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور 3 دفعہ آہستہ آہستہ تھوکے. انشاءاللہ تعالی ایسا خواب جس سے آپ خوف زدہ ہے اس کو بیان نہ کریں. فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّكَ انشاءاللہ، نقصان نہیں ہوگا. خواب جب بیان ہو جائے کنٹرول سے باہر ہو جائے گا، پھر اللہ کی مرضی ہے. بعض معبرین بڑے تکڑے و جاندار ہوتے، وہ فوراً خواب کو بدل دیتے، اور اس میں بہت سارے واقعات ہیں. صرف آج یہ گزارش کرنی تھی کہ بجائے دوسروں کے پیچھے لگنے کے اچھے خوابوں میں ہمیں اللہ سے اچھائی مانگنی ہے. دعا کی جائے کہ یا اللہ اس خواب میں جو خیر ہے وہ مجھے دے، اور اگر اس میں کچھ شر ہو اس سے مجھے بچائے، اور اگر برا خواب ہو تو بائیں طرف تھوکے اور کوئی صدقہ خیرات کر لے. صدقہ و خیرات اور آفت دونوں جمع نہیں ہوگی. اگر صدقہ غالب آیا تو وہ آفت جو آنے والی ہے پڑ جائے گی، تس نس ہو جائے گی. اگر خدا نخواستہ اگر صدقہ کمزور ہو یا بغیر اخلاص کے ہو یا صحیح چیز کا نہ ہو تو صدقہ پڑ جائے گا اور بلا آ کر کے اسی شخص کو مار دے گی. اس واسطے علماء دین کہتے ہیں کہ تعبیر سے تدبیر بہتر ہے. تعبیر تو آپ دے دیں گے لیکن پھر بچاؤ گے کہاں؟ اور تدبیر یہ ہے کہ بھئی آپ اتنے رکعت نفل پڑھ لیں، فقراء مساکین کو کھانا کھلائے، توفیق ہے تو کوئی بکرا مینڈا گائے کاٹے، یہ تدبیر ہے. اور تدبیر کے ساتھ عموماً حفاظت نصیب